بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی تنظیم، دنیا کا کوئی ادارہ اگر اس قرآن پاک کو مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے تو وہ پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے، جس کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے، رب کائنات نے لی ہو، اس کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ گئے اور مٹ جائیں گے، لیکن اس کی حفاظت کرنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ جس دن یہ قرآن پاک دنیا سے اٹھنے کا فیصلہ ہو جائے گا، اس دن اس دنیا کی کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ پیارے طلبہ عزیز، ایک بڑی تعداد میں حفاظ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حافظات پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سینوں کے اندر ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی محفوظ کیا ہے۔ آج اگرچہ آپ کی تلاشی لی جائے تو آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ نکلے، ممکن ہے کہ 1 روپیہ بھی نہ نکلے، لیکن آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ دولت آپ کو عطا فرمائی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ پیارے طلبہ عزیز، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کر کے اب گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا، گناہوں کے راستوں پہ چلتے مت پھرنا، اپنی قدر آپ خود پہچانو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا، ایاز قدر خود بشناس، ایاز قدر خود بشناس، اپنی قدر کو پہچانو۔ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ مالداروں کے بچے دنیا میں بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کی امانت کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے دلوں کا انتخاب نہیں کیا، آپ کے سینوں کا انتخاب کیا، آپ کے دلوں کا انتخاب کیا۔ اور خوش ہو جائیے یہ بات سن کر، قیامت کے دن بروز محشر اگر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، جن کے سینوں میں جن افراد کے سینوں میں، جن کے دلوں میں میرا قرآن محفوظ ہے، وہ ذرا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ جس لائن میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اسی لائن میں پہلے نمبر پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ آج سے جب کہ آپ نے قرآن پاک کا آخری سبق پڑھ کر تکمیل کا اعلان کر دیا، آج سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ آپ کے دل کو ایک درجہ مشابہت حاصل ہو گئی، اس میں بھی قرآن پاک اور اس میں بھی قرآن پاک ہے۔ تو جس سینے کے اندر آپ وہ دولت لیے پھر رہے ہیں، جو دولت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھی، اپنے آپ کو حقیر و فقیر و ذلیل نہ سمجھیں، کسی شوٹ والے اور بوٹ والے کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں، کسی کی کار اور بہار کو دیکھ کر آزردہ خاطر نہ ہوں، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو دنیا داروں کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جب مالی کرائسس آتے ہیں، فائنانشلی کرائسس آتے ہیں، لوگوں کی فیکٹریوں اور کارخانے بند ہونے پہ آتے ہیں اور تنگی آتی ہے، تو وہ اگر کسی پہ یقین رکھتے ہیں تو حفاظ اور علماء ہیں، ان کو فون کرتے ہیں، ائمہ مساجد کو، حفاظ کو، قراء کو، علماء کو، حضرت ذرا دعا کیجئے نا، حالات آ گئے ہیں، تنگی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ دنیا کے اندر بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ شوٹ بوٹ میں رہتے ہیں، لیکن وہ بھی ان فقیروں کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو آپ کی دعاؤں سے تو ایک کارخانہ ہستی چل رہا ہے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ کے قرآن پاک کے انوار کی برکت سے لوگوں کے گھروں کے اندر برکتیں آ رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ آج آپ ننھے منھے بچے ہیں، نوخیز ہیں،
آج ہی آپ کی کلی کھلی ہے، آج ہی یہ پھول چمکا ہے، آج ہی یہ پھول مہکا ہے، آج آپ کی تکمیل ہوئی ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ دنیا کے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا کی گاڑیاں، کاریں اور بہاریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ جس گھر میں جا کے مہمان بنو گے، جس کرسی پہ جا کے بیٹھو گے، وہ نشانی بن جائے گی، وہ شاعر اللہ میں بن جائے گی۔ اس کا شمار ہوگا کہ حضرت تشریف لائے تھے، اسی کرسی پہ تشریف فرما تھے جس پہ آپ بیٹھے ہیں۔ حضرت تشریف لائے تھے، اسی بیڈ پہ آرام فرمایا تھا جس پہ آپ نے آرام فرمایا۔ حضرت آئے تھے، اسی گاڑی میں انہوں نے سفر کیا تھا جس میں آپ سفر کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کی نسبت کی وجہ سے قیمتی بن جائیں گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس قرآن پاک کے نور کی حفاظت کریں۔ حافظ بننا تو آسان، حالانکہ بننا بھی اتنا آسان نہیں جتنا کہنا آسان ہے، اس میں بھی بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ نہ جانے آپ کے کتنے آنسو نکلے ہوں گے دور یاد کرتے ہوئے، سبق پارا سناتے ہوئے، سبق یاد کرتے ہوئے، نہ جانے کتنی مرتبہ تمہارے آنسو نکلے ہوں گے، نہ جانے کتنی مرتبہ ماں نے مصلے کے اوپر گرم گرم آنسو بہائے ہوں گے آپ کے لیے، نہ جانے باپ کتنا تڑپا ہوگا، باپ کا سینہ کھدکھدایا ہوگا، ماں کے گرم گرم آنسو چھلکے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ماں باپ نے دعائیں کی ہوں گی، استاذ نے تہجد میں اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کی ہوں گی، استاذ نے دوزانوں بیٹھ کر آپ کا پورا قرآن پاک 30 پاروں پر مشتمل سنا ہوگا، اور آپ نے نہ جانے کتنی محنتیں اور مشقتیں کی ہوں گی۔ یہ جو ثمرہ آج ظاہر ہوا ہے، یہ جو آج نتیجہ ظاہر ہوا ہے، یہ ایک آدھ دن کی محنت نہیں ہے، کسی کا سال لگا، کسی کے 2 سال لگے، کسی کے 3 سال لگے، کم و بیش، تب جا کر آپ حافظ قرآن بنے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اس نور کو اپنے سینے میں رکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، کیا پتہ انہی معصوم بچوں کے اندر وقت کا کوئی شیخ الحدیث چھپا بیٹھا ہو، وقت کا کوئی امیر المومنین چھپا بیٹھا ہو، وقت کا کوئی فقیہ زماں چھپا بیٹھا ہو، وقت کا کوئی ولی کامل چھپا بیٹھا ہو۔ اور وہ بچیاں جو پردے کے اندر یہ باتوں کو سن رہی ہیں، کیا پتہ ان بچیوں میں کل کی کوئی رابعہ بصریہ چھپ بیٹھی ہو۔ اور رابعہ بصریہ کون تھی؟ جو پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں وقت گزارتی تھی، اور رات کے آخری پہر دامن پسار کے بیٹھتی اور رب کائنات کے سامنے یوں گویا ہوتی، اے پیارے رب، رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیے، لیکن آپ کے دروازے تو رحمت کے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ذات کہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے بغیر کسی ستون کے تھام رکھا ہے، کہ اللہ مجھ پر نفس و شیطان کو مسلط ہونے سے تھام لیجئے، روک لیجئے، وہ رابعہ بصری۔ تو کیا پتہ ان بچیوں میں کل کی کوئی رابعہ بصریہ چھپی بیٹھی ہو، رابعہ عدویہ چھپا بیٹھی ہو، اللہ کی کوئی ولیہ چھپی بیٹھی ہو۔ پیارے بچوں، اپنی قدر کو پہچانو، اپنے ہاتھ پیروں کو گندا مت کرو۔ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ منتخب ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں۔ آپ سے زیادہ خوبصورت و ذہین کالج اور یونیورسٹیوں کے چکر کاٹتے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کا انتخاب قرآن پاک کی دولت کو آپ کے سینے میں رکھنے کے لیے، آپ کا سینہ قرآن پاک کے لیے سفینہ بن گیا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنائے، آپ کو ناشر قرآن بنائے، اور آپ کو عاشق قرآن بنائے۔ اللہ پاک عاشق قرآن بنائے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، اور آسمان کی چھت کے نیچے اس دھرتی کے اوپر چلنا، آپ کا وجود باعث برکت ہے، آپ کا وجود باعث برکت ہے۔ آپ کی دعائیں امت کے لیے جنت کی ہوائیں ہیں۔ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اپنی وقار کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے کپڑوں کو گندا نہ رکھیں، میلا نہ رکھیں، پر وقار زندگی گزاریں، باوقار زندگی گزاریں، بالکل الول جھلول نہ رہیں، بالکل پھٹیچر نہ رہیں۔ آج کی دنیا کا معیار یہ ہو گیا کہ ایک پائچہ اونچا، ایک نیچا، اور پان کی پیک پڑی ہو اور دامن خراب ہو، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا ولی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا ولی نہیں ہے، یہ غافل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی ولایت نہیں سکھائی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا؟ نظافت، الطہارۃ شطر الایمان، النظافت نصف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نظافت اور صفائی تو اسلام کا جز ہے، اسلام کا جز ہے۔ یہ وضو اور طہارت یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو صفائی کا بھی اپ گریڈ ورژن ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے صفائی ابھیان کرو اور صفائی کرو، یہ پاکی جو ہے یہ صفائی کا اپ گریڈ ہے۔ صفائی کم درجے کی ہوتی ہے اور پاکی اس سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، تو ہر پاکی اس کے اندر صفائی شامل ہے۔ بہرحال پیارے بچوں، اپنی قدر کو پہچانو، اور بس یہی بس نہ کرو مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے،
چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ نے سبق یاد کر لیا، اب آپ کی چھٹی نہیں ہے۔ آپ اس کی تکمیل نہ سمجھیں، تکمیل قرآن پاک کی ہوئی ہے آخری سبق کی، لیکن اس کی انتہا نہ سمجھیں، یہاں سے آپ کے کام کا آغاز اور ابتدا ہو رہی ہے۔ اب اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ ایک رشیا جا کر ڈاکٹر بن کر آئے، ایک آدمی رشیا جا کر ڈاکٹر بن کر آئے، ماں باپ نے اس پر انرجی صرف کی ہو، دعائیں کی ہوں، خرچ کیا ہو، کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں اس کی صلاحیت کے اجاگر ہونے میں، اور وہ ڈاکٹر ماہر بن کر آئے، اور پھر آ کے وہ ڈاکٹری نہ کرے، اس سے کوئی پوچھے کیا ارادہ ہے کہ ابھی سوچ رہا ہوں، ابھی کچھ سوچا نہیں ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، جس نے قیمتی زندگی کا سرمایہ لگایا اور 10 سال کا وقت گزارا اور 10 سال اس میں لگائے، اس کے اپرنٹس کی، ماں باپ نے کروڑوں روپیہ کا سرمایہ لگایا، اور ابھی تک اس نے اپنی جہت متعین نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ کہ سوچا ہے میں نے کوئی گیرج کھولوں، تو گیرج کھولنا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ پاک نے آپ کو منتخب کیا اور آپ کو پسند کیا قرآن پاک کی حفظ کے لیے، پیارے بچوں اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ ہاں، عصری تعلیم بھی سیکھو۔ کس نے انکار کیا انجینئر بننے سے؟ کس نے انکار کیا ڈاکٹر بننے سے؟ کس نے انکار کیا دنیا کا کوئی ماہر تعلیم بننے سے؟ لیکن اس بات کو پیش نظر رکھو کہ آپ سب سے پہلے مومن ہیں، اور مومن کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ حافظ قرآن ہونا یہ معنی نہیں ہے دنیا کی ترقی کے لیے۔ ایک تعلیم وہ ہے جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ایک تعلیم وہ ہے جو مدارس دینیہ، مدارس قرآنیہ، مساجد اسلامیہ کے صحنوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، کالج اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک انسان کے جسم کو راحت پہنچانے کا کام اس تعلیم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ کوئی سول انجینئر ہوتا ہے، مکان مضبوط کیسے بنے گا؟ کوئی انٹیریئر انجینئر ہوتا ہے، مکان اندر سے خوبصورت کیسے بنے گا؟ جی، کوئی اسٹرکچر انجینئر ہوتا ہے، مکان کا سریے کا ڈیزائن کیسے اچھا ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی میکینیکل انجینئر ہوتا ہے۔ ان تمام کا موضوع یہی ہے کہ انسان کے جسم کو راحت پہنچانے والا سامان انسان کو کیسے مہیا ہو۔ لیکن مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ کے صحنوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، جی، جسم کو تو اس سے راحت پہنچتی ہے، لیکن اصل یہ ہے روح کو سکون پہنچتا ہے، اور دنیا تو آباد ہوتی ہے، اصل یہ ہے کہ آخرت آباد ہو جاتی ہے۔ جبکہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے بندے کی آخرت آباد نہیں ہوتی، دینی تعلیم حاصل کرنے سے بندے کی آخرت آباد ہوتی ہے۔ آج کی دنیا جسم کو راحت پہنچانے والے سامان سے بھری پڑی ہے۔ دنیا کے بازار، شہر کے بازار انسان کے جسم کو راحت دینے والے سامان سے بھرے پڑے ہیں، لیکن دل کو اور روح کو جس سامان سے راحت پہنچتی ہے، بڑے شہر حیدرآباد کے اندر ایک دکان پہ بھی وہ سامان دستیاب نہیں ہوتا جس سے انسان کے روح کو نفع پہنچے، جس سے اس کی روحانیت کو نفع پہنچے۔ یہ سامان ملتا ہے اللہ والوں کی صحبتوں میں، یہ سامان ملتا ہے مدارس دینیہ اور مدارس عربیہ کے اندر، جہاں قرآن پاک سیکھا جاتا ہے، قرآن پاک سمجھا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس سے بندہ روحانی اعتبار سے موٹیویٹ ہوتا ہے، اندر سے تیار ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھو، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ دولت عطا فرمائی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ نیز پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے آپ کو حافظ قرآن بنایا۔ ایک جلسہ آج ہوا، آپ کے سر پر تاج عزت رکھا گیا، یہ امامہ رکھا گیا۔ العمائم تیجان العرب، یہ امامے تو عربوں کے تاج ہیں، افسوس کہ آج وہ تاج ان کے سر سے ٹوٹ گئی۔ جی، ہم اس سنت کا اہتمام کریں، کم از کم جمعہ کو تو پہنا کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت کرتے ہوئے، اپنی شان و شوکت بگاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ محبوب کی سنت کی اتباع میں۔ جو لباس بندہ جو لباس دکھانے کے لیے پہنے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ لہٰذا مخلوق کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو زیب و زینت اختیار نہ کریں، صفائی اس لیے اختیار کریں، صاف لباس اس لیے پہنیں، شفاف لباس اس لیے پہنیں، یہ محبوب کی سنت ہے۔ صاف پہننا محبوب کی سنت ہے، محبوب کی طرف سے حکم ہے۔ تو نیتوں کو درست کریں، دکھاوے کے لیے نہ پہنیں۔ لذت الصوب یومن، لذت الطعام ساعتن، لذت الدار دہرن۔ جی، ان سب چیزوں کی لذت تو ایک دن، ایک زمانہ، ایک وقت ہوتی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ کی محبت، یہ لذت دائمی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو ان لذتوں سے معمور فرمائے۔ میرے پیارے بچوں، آج ایک جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے سر پر یہ عزتوں کے تاج رکھے گئے ہیں۔ ایک جلسہ میدان محشر میں ہوگا، جہاں نور کے منبر پر
آپ کے والدین کو بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پر تاج سجائے جائیں گے۔ وہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسا پیارا دن ہوگا۔ نہیں پیارے بچوں، آپ نے بڑی قربانی کر کے، آپ نے قربانی دے کر آپ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، آپ کے اساتذہ بھی آپ کے لیے دعا کریں، یا اللہ یہ ہماری محنت ضائع نہ ہوئے، یہ محنت ہماری ضائع نہ ہو، یہ چمکتے ہوئے چہرے چمکتے رہیں، ان کی چمک ماند نہ پڑے۔ اور چمک ماند کب پڑے گی؟ جب تم معصیت کے کام کرو گے، گناہوں کے کام کرو گے، غفلتوں کے کام کرو گے، چہرے کا نور چھن جاتا ہے، دل کا سکون چھن جاتا ہے، دل کا سرور چھن جاتا ہے، سجدوں کی لذت چھن جاتی ہے، تہجد کی توفیق چھن جاتی ہے۔ وہ تہجد کی توفیق جس میں تہجد میں گرم گرم آنسو، سرد آہیں دل سے نکلتی ہیں اور امت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ یہ توفیق ملتی تب ہے جب بندہ دن کے اعمال کو اپنے اختیار سے سنبھالے، تو اللہ تعالیٰ رات کے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ بچے جو عوام الناس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کو باعزت آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ بہت قیمتی بچے ہیں، یہ ہمارا آخرت کے سرمایہ ہیں۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اس زمین کو پھٹنے سے روک رکھا ہے، ورنہ اس دھرتی پر گناہ تو اتنے ہو گئے ہیں کہ یہ دھرتی اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ میں کب پھٹوں اور دنیا کو نگل جاؤں۔ لیکن یہ حفاظ، یہ علماء، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب اور یہ دین کی خدمتیں، اللہ رب العزت نے ان تمام کو ذریعہ بنا رکھا ہے اس دنیا کو محفوظ کرنے کی، یہ بہانہ بنی ہوئی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہ اپنی والدہ کے اکلوتے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے سوچا گھر میں مرد کوئی کمانے والا ہے نہیں، اب میں ان کی ضرورتیں کیسے پوری کروں، اس بچے کی ضرورت کیسے پوری کروں، اس کی تربیت کیسے کروں۔ تو وہ آس پڑوس میں جاتی تھی، گھروں کے اندر اناج وغیرہ صاف کر دیتی تھی، جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، اور اس طرح سے کچھ دو روٹی ملتی، اپنا بھی پیٹ پالتی اور اپنے بچے کا بھی۔ جب وہ واپس لوٹتی کام سے تو چھوٹا سا بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلتا ہوا نظر آتا، دل ٹوٹتا، ہائے کوئی مرد ہے نہیں جو میری کفالت کر سکے، اور یہ بچہ یتیم ہو چکا۔ بہت سوچا، بہت اللہ سے دعائیں کی۔ ایک دن ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ پڑوس کے گاؤں میں پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک قاری صاحب ہیں، وہ بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بناتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے بچے کو ان کی کفالت میں چھوڑ دوں۔ چنانچہ ایک دن بچے کو نہلایا، دھلایا، صاف ستھرا کیا، سیاہی سرما لگایا اور بچے کی انگلی پکڑ کے لے کر چلی۔ اب بچہ معصوم سے پوچھ رہا، امی مجھے تم کہاں لے کر جا رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا میں تمہیں بڑا انسان بنانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ چنانچہ مسجد کے دروازے پہ پہنچی، حجاب تھا چہرے پر، استاذ نے دیکھا کوئی باحجاب خاتون کھڑی ہیں اور وہ شاید ملنا چاہتی ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ گئے اور ایک طرف کو آڑ میں کھڑے ہو کر پردے کا لحاظ کرتے ہوئے پوچھا بہن کیوں آنا ہوا؟ کہا یہ میرا معصوم بچہ میرے ساتھ ہے، میں اس کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، عالم دین بنانا چاہتی ہوں، کیا آپ اس کی کفالت فرما سکتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں، ہم تو بیٹھے اس لیے، ہمیں اس کے علاوہ کام بھی کیا ہے۔ چنانچہ اس کا داخلہ منظور کر لیا۔ استاذ جی ایک بات اور سن لیجیے، سنائیے، وہ یہ کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابا فوت ہو چکے ہیں، اس لیے اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا اکلوتا بیٹا گھر آئے اور میری ممتا جوش میں آئے اور میں پھر ترک تعلیم کا ارادہ کر لوں، اکیلا بچہ ہے، کہاں میں نے دور بھیج دیا، میری شفقت غالب آ جائے اور یہ تعلیم سے محروم ہو جائے، لہٰذا آج میں اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھ لیتی ہوں، لیکن آپ اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا۔ آج کل کے ماں باپ محتم صاحب کے پاس بچوں کو دینے ایڈمیشن کرانے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی چھٹی کا کیا نظام ہے، ہمارے بچے کے ماموں امریکہ سے آ رہے ہیں تو کیا آپ چھٹی پرسوں دے دیں گے؟ داخلہ ہوئے ابھی ایک دن نہیں ہوا، 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور پرسوں لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک ماں وہ بھی تھی جس نے اپنے استاد سے، بچے کے استاد سے کہا اس بچے کو گھر آنے کا موقع نہ دینا۔ اللہ کی شان، ماں تو چلی گئی، بچہ تڑپتا رہ گیا، ماں بھی آنسو بہاتے چلی گئی۔ استاد نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور سوچا ایک یتیم بچہ مجھے تربیت کے لیے ملا ہے، جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے میرے گناہ معاف ہوں گے، مجھے نیکیاں ملیں گی، اللہ پاک نے میرے پلے نیکی دے دی ہے۔ درسگاہ میں لے گئے، سامنے بٹھایا، پیار دیا، شفقت دی اور بچے کو پڑھانا شروع کیا۔ ایک لمبی مدت گزر گئی، جمعرات کی شام تھی، عام طور پر مدارس دینیہ کے اندر جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو بچے نے کہا استاد جی میری والدہ مجھے یاد آ رہی ہیں، آج مجھے آپ چھٹی دے دیجیے۔ جیسے استاد نے سنا، استاد اندر سے کانپ گئے،
کہ آج معصوم سے بچے کے دل کے اندر ماں کی ممتا جوش میں آ گئی ہے، آج یتیم بچے کا دل تڑپ رہا ہے، لیکن کیا کروں؟ اس کی ماں نے تو مجھ سے یہ پرومس کیا تھا کہ اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا۔ استاذ نے ایک بہانہ تراشا، کہا بیٹا میں چھٹی دے دوں گا آپ کو، لیکن اتنا سبق آپ مجھے سنائیں، اور سبق کی مقدار ذرا زیادہ دے دی تاکہ شرط پوری نہ ہو سکے، اور جب شرط پوری نہیں ہوگی خود ہی مجھ سے چھٹی مانگنا نہیں آئے گا۔ اللہ کی شان، بچہ سمجھدار تھا، بچہ سمجھدار تھا، اور آج کے بچے تو واقعی سمجھدار ہوتے ہیں۔ استاذ کتاب پڑھاتے ہیں، کتاب سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن استاد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، استاد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آج یہ ناشتہ کر کے آئے کہ نہیں ہے، آج خالہ جان نے ان کو چائے دی کہ نہیں ہے، آج یہ لڑکے آئے ہیں یا خوشی سے آئے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں۔ خیر، اللہ کی شان، بچہ سمجھ گیا۔ استاذ نے میرے نہ جانے کا پورا پلان بنایا ہے۔ اس نے سینے سے قرآن پاک کو لگایا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، دل ہی دل کے اندر رونے لگا کہ پیارے رب، میرے دل کی حالت کو آپ جانتے ہیں، میری ماں مجھے یاد آ رہی ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، اور استاذ نے پوری ترتیب اس کی بنائی ہے کہ مجھے یاد نہ ہو سکے، میں جا نہ سکوں۔ میرے پیارے اللہ، آپ تو میرا دل جانتے ہیں نا، آپ تو میری تڑپ جانتے ہیں، میری کمزوری اور مجبوری کو جانتے ہیں۔ اللہ جی، یاد کرانا آپ کا کام، قرآن پاک بھی آپ کا کلام، یاد کرانا بھی آپ کا کام۔ اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ اور بسم اللہ کر کے اس نے یاد کرنا شروع کیا۔ اللہ کی شان، تھوڑی سی دیر کے اندر پورا سبق یاد ہو گیا۔ استاذ کے پاس آیا، استاذ کو یقین تھا کہ یہ نہیں سنا پائے گا، ایک بھی غلطی ہوگی میں ریٹرن کر دوں گا، لیکن آج کے سبق تو اللہ کی خاص رحمت تھی، چنانچہ فر 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 پورا سبق سنا دیا۔ وہ کہا استاذ جی، میں نے اپنی شرط پوری کی، آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں، مجھے چھٹی دے دیں۔ استاذ نے سر پہ ہاتھ پھرایا، ہاتھ چوما، جاؤ بیٹا، والدہ کو سلام کہنا، دعا کی درخواست کرنا کہ شام سے پہلے جلدی واپس لوٹ آنا۔ اب یہ بچہ عصر کے بعد نکلا، کھیتوں میں اور کھلیانوں میں کودتا ہوا جا رہا ہے، اور دل ہی دل کے اندر اپنے نفس سے، اپنے دل سے بات کر رہے ہیں، میں امی کے پاس جاؤں گا، پیچھے سے جا کے امی کو حق کر لوں گا، امی کی آنکھیں بند کر لوں گا، اور امی سے کو مجبور کروں گا کہ بتائیں میں کون ہوں، اور آج امی کے ہاتھوں سے لقمے کھاؤں گا، آج امی سے چمٹ کر سوؤں گا۔ اور وہ ننھا سا بچہ یہ سارے پلان بناتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ کی شان، جب دروازے پہ پہنچا، مغرب کی اذان کا مؤذن اذان پڑھ رہا تھا، اور یہ مغرب سر شام، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے پردیسیوں کو اپنا دیش بہت یاد آتا ہے، مدرسے کے طلبہ کو ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔ بچے نے دستک دی، والدہ اندر وضو فرما رہی تھی، والدہ اندر وضو فرما رہی تھی۔ ماں نے پوچھا من دق الباب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ امی دروازہ کھولو، میں آپ کا بایزید ہوں۔ ماں سمجھ گئی، لگتا ہے مدرسے سے بھاگ کر آیا ہے، استاذ کا دل توڑ کر آیا ہے، تعلیم چھوڑ کر آیا ہے۔ ماں نے تیور بدلے اور بدلے لہجے میں، ناراض لہجے میں کہا، میرا بھی ایک بایزید تھا، میں نے تو اس کو پڑھنے کے لیے، بڑا انسان بنانے کے لیے ایک مسجد کے اندر اس کو چھوڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور یہ کون بایزید ہے جو مجھے تکلیف دینے کے لیے آ گیا؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بایزید سمجھ گیا، میری امی کا لہجہ بتا رہا ہے، میں وقت سے پہلے آ گیا، اور ماں کو میرا آنا اس وقت پسند نہیں ہے۔ کنڈی چھوڑ دی، آنکھوں میں آنسو بھر لایا، پھر آخری نظر اپنا گھر دیکھا اور کہا بڑا انسان بن کر آؤں گا، اور واپس چلتا رہا، راستے میں روتا رہا۔ ادھر ماں نے وضو مکمل کیا، مصلے پہ کھڑی ہوئی، سجدے میں سر رکھ کر رونا شروع کیا۔ میرے پیارے رب، لوگ آپ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، لوگ آپ کی راہ میں نہ جانے کیا کیا نعمتیں خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آپ کی راہ میں اپنے بیٹے کو پیش کیا ہے، اپنی محبتوں کی قربانی پیش کی ہے۔ اللہ میری محبتوں کو قبول فرما لیجیے، میری اس قربانی کو قبول فرما لیجیے۔ ادھر وہ بچہ روتے ہوئے جا رہا ہے اور کہہ رہے پیارے اللہ، میں وقت سے پہلے آ گیا، میری ماں کو آنا پسند نہ گزرا، ماں نے زیارت کا موقع بھی نہ دیا، ماں نے اپنی پیشانی چومنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اللہ جی، میں چونکہ وقت سے پہلے آ گیا تھا، مجھے اپنی والدہ کی تمناؤں پر پورا اترنے والا بنائیے۔ کہتے ہیں 16 سال کے بعد واپس لوٹے، حافظ قرآن بن چکے تھے، عالم دین بن چکے تھے۔ پیارے بچوں، یہ حافظ قرآن جو بنتے ہیں یہ معمولی نہیں بنتے جی، اس پر محنتیں ہوتی ہیں، تب جا کے کوئی بایزید اور جنید بنا کرتا ہے۔
دیکھیے بايزيد کو اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا، اس کی والدہ کی قربانی اور اس بچے کی قربانی کی وجہ سے آج اللہ پاک نے اس کا ایسا نام روشن کیا۔ آج اس فنکشن ہال میں بیٹھ کر، اس تقریب سعید میں بیٹھ کر آج ہم اس بچے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اور امت میں جتنے نوجوان بچے ہیں سب کو بايزيد بستانی بنا کے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، جس ادارے کے آپ طالب علم ہیں، جس ادارے میں پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کے اساتذہ کو اللہ عزتیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت محرومیوں سے بچائے، جو سوچے ہوئے ارادے اور منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ پورے فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں کو اور اساتذہ کو مشفق باپ اور بیٹے والا رشتہ بنائے، حاکم اور محکوم کے رشتہ بننے سے بچائے، اور اللہ پاک شیر و شکر بن کر تمام بچوں کو محبتوں کے ساتھ آگے پڑھنے اور بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک اللہم لبیک۔ زائرین عمرہ کے لیے خوشخبری، عمرہ کے آغاز کے ساتھ ہی 19 جنوری کو روانہ ہوئے گروپ کی کامیابی کے بعد عمرہ روانگی کا سلسلہ الہند گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے جاری ہے۔ فروری اور مارچ کے عمرہ گروپس کی بکنگ کے لیے الہند گلوبل سروسز سے رابطہ کریں۔ ہر بکنگ پر پائیں شاندار انعامات اور پائیں 1000 روپے تا 2000 روپے کیش بیک۔ ابھی رابطہ کریں الہند گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔ ہماری برانچ سکینہ کمپلیکس، مہدی پٹنم پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔